اب یہ دیکھیے یہاں سے ایک نقطہ، ٹھیک، جی اور یہاں سے 1.5 نقطہ، ٹھیک. جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس چیز کے بارے میں آپ کو توجہ دلا رہا تھا وہ یہ جگہ یہ، جی ٹھیک. ٹھیک ہے. یعنی جی ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے لا کے ایک دم یوں سیدھا ختم کر دیں. اس سے کیا ہے کہ جی جو میم کا سارا حسن ہے وہ اس کی گولائی میں ہے. یہ جو یہاں سے اور پھر ایک تو اس موومنٹ کو اپنی ایک سپیس چاہیے، ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک. جی اگر یہ ایک دم سے کو یہاں خاصو یا ہلکا سا اس گولائی کو وہ گنجائش نہ دیں، یہاں سے اس کو پہلے تھوڑا سا سیدھا ختم. یہ یاد رکھیے یہ سیدھا نہیں آئے گا، یہ اس گولائی کے ساتھ دیکھیں. اور قلم جی بالکل یوں سیدھی قائمہ نہیں آئے گی، یہ اس صورت میں ہوگی قلم. جی ٹھیک ہے. گریجولی پھر یہ جب اینڈ پہ پہنچے گی تو پھر یہاں پہ یہ 90 کا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ جی یہاں سے یہ اسٹریٹ ہے، قلم ہلکا سا ترچھا جائے گا، ٹھیک ہے. ختم ہو جائے گا تو پھر یہ 90 کے اینگل پہ جائے گا، ٹھیک. جی تو یہ جو 1.5 نقطے کی اگر آپ پورے میم میں ایک نقطے 1.5 نقطے کی رعایت ہے، اس کو اگر آپ نظر رکھیں تو بالکل سے اچیو ہو جائے گا، ٹھیک. اور خاص طور پہ یہ جو 1.5 نقطے کی اس کو ودن دس میجرمنٹ آپ اٹیمپٹ کریں تو انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا. جی پلیز تھوڑا سا یہ جو میم کا پارٹ ہے یہ تھوڑا آگے کی طرف ڈریگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو مختصر کریں، جی یعنی جہاں پہ آپ نے ابھی نقطہ لگایا ہے اس سے اوپر جی والا میم دیکھیں، جی اس سے اوپر والا یہ میم بنا. دیکھیں آپ. جی اس کے ساتھ نقطے کے اوپر نقطہ جو آپ نے ابھی لگایا جی ٹھیک ہے سر. نقطے کے اوپر والا میم جو صحیح ہے والا. نہیں جو آپ نے میم لکھنے کے لیے نقطہ لگایا ہے نا ابھی، جی جی یہ نہیں اس کے ساتھ جو آپ نے میم لکھنے جی کے لیے جو یہ والا سر. جی جی اس کے اوپر والا میم دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ مجھے اوکے. ایکوریٹ لگ رہا ہے، یہ کافی حد تک جو ہے وہ ایز پر دا جو اس کی شیپ ہے اس سے بہت اچھا آپ نے لکھا ہے اس کے حساب سے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے پیمائش کو بھی آپ نے نقطے کے حساب سے ناپنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ جی پیمائش میں جیسے آپ نے ایک جو چھوٹا گول دائرہ لگایا ہے اگر جی یہ واقعتاً آدھے نقطے کے برابر ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پریکٹس، ٹھیک ہے. کہ جب آپ جی پیمائش ٹھیک ہے. کر رہے ہیں تو چونکہ دائرہ لگانے کا مقصد کیا ہے، ایکچولی یہ بھی ایرانیوں کے ایک اختراع ہے، کیونکہ وہ خط کو فی البدی نبھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسپونٹینیسلی نبھاتے ہیں، لکھتے ہیں. جی اور لکھنے کے دوران میں پھر وہ ہر چیز کو قلم کے چلاؤ سے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نقطہ ڈالا اور بہت زود نویسی کے تحت بہت تیزی کے ساتھ دائرہ ڈال دیا، ٹھیک ہے. جی ادروائز تو پھر مجھے آدھا نقطہ لگانا پڑے گا پھر ناپنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اور کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ میں آدھے نقطے کی گنجائش کو کیسے مارک کروں، ٹھیک ہے. جی تو اس کے لیے وہ دائرہ لگے تو وہ صحیح آدھے نقطے کے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک. ٹھیک ہے.
ابھی سارا آپ نے اس کی ٹیل کو نہیں لکھنا. جی ٹھیک آپ ہے رکیں, میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے, جی آپ نے جو لکھنا ہے وہ اس لائن تک لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کی جو گولائی بنانی ہے آپ نے ابتدائی طور پہ, جی وہ اس لائن تک بنانی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ ٹوٹل 2 نقطے کا ہوگا. جی یہ یہاں سے آپ ناپنی, نہیں سر, اوپر سے مینس میم کا جو اس کو ہم پہلا. وہ چھوڑ دیں اس کو. وہ ٹھیک ہمیں جتنی, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ایک اس سے پہلے والے لیکچرز میں کہا ہے, ہمیں اگر ہم ایک حرف کی میجرمنٹس کو اگر کرنا شروع کر دیں, یعنی میجرمنٹ مطلب ہے کہ اس کے کرنا کس چیز کو ہم میجر کر رہے ہیں, اس آبجیکٹ کا جو گیون اینگل ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اینگلز کو ہم نکالنا شروع کر دیں تو وہ تو سمجھیں اسکائی از دی لمٹ, ٹھیک ہے. تو جی جیومیٹریکل جو اس کے روپ ہیں ان کو طے کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں ٹھیک ہے ہمارے پاس آؤٹ آف مینی میجرمنٹس ہوتی ہیں. ہمیں بنیادی طور پہ جو اساتذہ کی طرف یا خط نستعلیق ایرانی کو مرتب حروف اور الفاظ کی جو آج مروجہ شکل ہے اس کو طے کرنے والے جو جنہوں نے صدیوں اس میں اپنا خون جگر انڈیلا, انہوں نے ہمیں آؤٹ آف دوز مینی میجرمنٹس ہیں کہ اگر ہم ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو باقی میجرمنٹس اپنی جگہ پہ خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے یہ اور بنیادی نمائشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو نوٹ کر ایک نقطے کی گنجائش دینا نیچے, ٹھیک. جی دوسرا یہاں اور آدھے نقطے کی گنجائش دینا, ٹھیک ہے. یہ ایک جی اور یہ ڈیڑھ, جی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ باریکی کے ساتھ ختم کریں. اب دیکھیں کہ یہ یہاں پہ سیدھا ختم نہیں ہو رہا. اگر اس کا آپ زاویہ لیتے ہیں تو اس وقت یہ اپنے زاویے کے اعتبار سے ادھر جا رہا ہے, ٹھیک. یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کو ہم نے پھر اندر کی طرف یہاں پہ قلم کو موڑیں گے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ قلم نے پہلو بدلا یہ, لیکن اگر جی سنگل اس کو دیکھیں گے تو یہ رخ یہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر یہیں پہ اس کا اختتام کر دیا جائے تو یہاں سے سنگل یہ بنے گا, ٹھیک. جی یعنی ہم یہاں قلم کو سیدھا کر کے ختم نہیں کیا, ٹھیک, یوں کر کے ختم نہیں کیا. یہ جی اس کی گول اب چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہاں سے پھر ہم اندر کی طرف قلم کا رجحان کر دیں گے اور قلم پہلو بدلے گی. اور ایک خاص اینگل پہ قلم کو رکھتے ہوئے ہم اس کی ٹیل پہ جا کے جو 90 کا اینگل ہے اس کو اچیو کریں گے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک یہ مشکل تو نہیں لگ نہیں رہا آپ سر کو؟ آپ بیم اچھا لکھ رہی ہیں,
میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک اس کی ڈیٹیل جی پہنچے، اور جو باقی اسٹوڈنٹس آج کلاس میں نہیں آئے وہ بھی اس ڈیٹیل کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. جی تھوڑی سی میری سیاہی جو ہے شاید خراب ہو گئی ہے، یا کیا اس کو پرابلم ہوا ہے، یہ اس طریقے سے نہیں چل رہی، کچھ اس میں دانہ آ رہا ہے. لیکن بہرحال آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے اور ویزیبل ہے پراپرلی. جی جی سر. ٹھیک ہے. تو ایک جی یہ ایک نقطے کی گنجائش اور ایک یہ 1.5 نقطے کی. جی ٹھیک ہے. یہاں سے جب آپ نے یعنی جو غلطی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، یہ بھی ٹھیک لکھا جا رہا ہے، یہ بھی آپ ٹھیک لکھ رہی ہیں. یہاں پہ آ کے یہ چیز ہو رہی ہے. جی سیدھا ہو رہا ہے اور اس کا دیکھیں اینگل. سیدھا بھی ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ قلم جو بدلا وہ کہاں پہ آ کے بدلا، ایک ٹھیک. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سر سے جب آواز آپ نے تھوڑی اس دیر کو نیچے کی چلی گئی. ہاں یہاں پہ دیکھیے کہ قلم نے جو پہلو بدلا تھا تو وہ یہ ایک نقطے کے بعد، ٹھیک ہے، جی اپنی گولائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب یہاں پہ قلم نے پہلو بدلا. ٹھیک. جی یہاں جب ہم نے اس کو سیدھا کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اس جگہ سے قلم نے پہلو بدلا. ٹھیک. اب یہ دیکھیں جی دوسرا پارٹ جی نظر آ رہا ہے ہمیں. جی اس کو میں ہاں ٹھیک. جی اس کو ہم گولائی میں لکھیں گے، میرا اسکوائر ہو رہا ہے. جی ایک ٹھیک نقطے ہے. تک کی جو گنجائش ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس گنجائش کے تحت اس کو گولائی میں یہاں تک لے کے آنا ہے. ٹھیک. یہاں سے جی پھر اس کی جو ٹیل ہے یعنی قلم پہلو بدلے گی تو اس کی دم بنے گی. ٹھیک ہے. جو جی میم کا دوسرا ہے حصہ ہے. جی ٹھیک ہے سر. یہاں سے قلم نے پہلو بدلا. جی ٹھیک. یہاں تک اس لیے میں نے پہلے یہ جو ایک اس کی ہے میجرمنٹ وہ آپ کے ہاتھ میں مکمل ہو جائے. ٹھیک. جی اس کے بعد دوسرا اور یہ کچھ اس کو ملا کے اساتذہ جو ہیں وہ 4 نقطے کا لکھتے ہیں، کچھ اس کو ملا کے 5 نقطے کا لکھتے ہیں، یہ جو الفیہ والا ہے. ٹھیک. جی تو اس کو ابھی جو آپ نے لکھنا ہے وہ جو ابھی یہ جو ٹپ میں نے آپ کو دے دی ہے، ٹھیک ہے، جی کہ یہ جو جگہ ہے میم کو آپ نے گولائی میں لا کے یہاں پہ اختتام پذیر کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی یہاں جی سے پھر قلم پہلو بدلے گی، اور یہ جو ابھی غلطی ہو رہی ہے کہ یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو لا کے ایک دم سے سیدھا ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جی دیکھیں کہ میم کے دوسرے حصے کا آغاز اگر ایسا کریں گے تو یہاں سے ہو جائے گا، اور یہ جو پارٹ ہے گولائی والا یہ اسکپ ہو جائے گا بیچ میں سے. ٹھیک ہے. اور جی یہ سماؤ اس کی وجہ سے میم کی شکل جو ہے وہ جو اس کی خاص ایک ادا ہے گولائی کی وجہ سے، ٹھیک، جی جو اس کا حسن ہے وہ معدوم ہو جائے. ٹھیک. جی تو ٹھیک. اس پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ نے ایز اے فرسٹ اٹیمپٹ
جو میم کو لکھنے کے حوالے سے ہے. بہرحال تو ماشاءاللہ آپ کو کافی وقت ہو گیا اس میں, کافی وقت بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال ایک وقت آپ نے گزار لیا. اب تو ہاتھ میں وہ کم سے کم ایک رچاؤ موجود ہے کہ جو کسی بھی حرف کو اچھے سے نبھانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو وہ نظر بھی آ رہا ہے, اور آئی ہوپ سو کہ جو اسٹوڈنٹس آج کلاس میں نہیں ہیں, سب سے گزارش ہے کہ وہ ان پوائنٹس کو ذرا ذہن میں رکھیں. تو آج میری کافی یہ تھی توجہ کہ آج ہم آگے بڑھتے, لیکن اس کو پھر میں نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کوآرڈینیٹ کرتا ہوں. کل پرسوں تک تو وہ کہ میرا وعدہ پہلے کا بھی تھا, لیکن کچھ چیزوں کو نبھانے کے حوالے سے ذرا مصروفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ ڈیورنگ دا ویک شاید میری توجہ میں اس بات کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں ہوتے. آپ کی امشاک میں دیکھتا ہوں اور وہ پورا ایک جو آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کنٹینٹ بعض اوقات تھوڑا آپ کو پہنچانے سے رہ جاتا ہے. اس میں بھی زیادہ پارٹ یہ ہے کہ میں پھر متوجہ ہوتا ہوں اس چیز پہ کہ آپ لوگوں کی امشاک سبھی کی. دیکھیے کسی ایک انڈیویجول کو تو میں نے کلاس میں لے کے نہیں چلنا, ٹھیک ہے, یا ایک یا دو یا تین. میرے پاس جتنی اس وقت ہماری اس کلاس کی اسٹرینگتھ ہے تو مجھے تو سب کا پارٹ چاہیے. تو میں اس میں پھر منتظر ہوتا ہوں کی صورت میں سامنے پورا آپ لوگوں کے لیے پیکج بنا کے جو انڈیویجول ایکٹیویٹی یعنی آپ کی جو مشق ہے, یعنی آپ کی جو خطاطی کی مشق ہے, اس میں اگر صرف ایک یا دو لوگ ہی تو مشال سے بھی ہے, عائشہ نے کیا ہے, کیونکہ میں نے ان کو کافی اس میں پریچ کیا تھا. بہرحال مشال ہیں, آپ ہیں, شمائلہ ہیں, جی حسن کافی عرصے سے ان کی مشق مجھے نہیں ملی. تو باقی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں کلاس کے وہ کائنڈلی میں بڑی بھرپور ریکویسٹ کر رہا ہوں, ادروائز پھر میں فردن سب کو کال کروں گا, ٹھیک ہے, کل صبح تک. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جن لوگوں کی ابھی تک کافی دنوں سے مشق نہیں موصول ہوئی, تاکہ ہم اس اپنے مفردات کے سلسلے کو اچھے طریقے سے مکمل کر کے تو مرکبات کی طرف متوجہ ہوں, ٹھیک ہے. جی تو میرے خیال میں آج کے لیے سارا اتنا کافی ہے. جی سر, کنٹینیو تو کنٹینٹ میں نے آپ تک پہنچانا تھا. واقعی میں اگر سب اسٹوڈنٹس ہوتے, سارا آپ کی پریزنس بھی میرے لیے بہت ویلیوبل ہے. جی یہ مسئلہ اگر آپ اگلے ہیں تو, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کلیکٹیو تھوڑا سا ہو سلسلہ, تاکہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا یہ برڈن ہو. اگر کلاس میں جی جی بالکل پریزنٹ نہیں ہوں ٹھیک ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سہولت میں رکھا ہے, لیکن یہ اس موقع پہ آپ کو زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے. آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. جی 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 تو کل صبح تک جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں, ایون جن کی ابھی تک مجھے ایک بھی مشق نہیں ملی, ٹھیک ہے, وہ مجھے اپنی مشق بھیجیں, ٹھیک. اور بہت سی چیزوں کو طے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے حوالے سے, آپ کے کام کے حوالے سے
چیزوں کو طے کر کے پوری سمجھیں کہ مجھے سمپل ورڈ ایک پروگریس رپورٹ بنانی ہوتی تھی. تو آپ لوگ بہت اچھا چلے اور بہت اچھا آپ نے لکھا. یہ میں بارہا پچھلے کئی لیکچر سے یہ اس بات پہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ کائنڈلی اس موقع پہ اپنے آپ کو تھوڑا منتشر نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو تھوڑا زیادہ کانسنٹریشن میں لائیں. اور کیونکہ سم ٹائمز میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ یہ غلط ہوں, لیکن میں ایک جنرل آئیڈیا کے طور پہ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. ایک سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کو بعض اوقات ریلیکس کر دیتی ہے. تو دس مائٹ بی دا ریزن, اٹ مائٹ ناٹ بی دا ریزن. There must be something else. There could be something else. So whatever the reason is, آپ اس کو kindly avoid کریں اور kindly do concentrate on your work. یہ بڑا crucial time ہے, آپ نے بڑا اپنا وقت دیا ہے, اپنا ٹائم بھی انویسٹ کیا ہے, اپنے جو ریسورسز ہیں وہ بھی انویسٹ کیے ہیں اس میں. تو کائنڈلی اس کا کچھ اچھا آپ آؤٹ پٹ لیں, ٹھیک ہے, جو ابھی تک اور بیٹر اگر آپ خاص طور پہ اس وقت پہ اپنی مشق کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لاسٹ ویک بھی میں تو متوجہ تھا, مصروفیت کی بات میں کر دیتا ہوں, جو بات سچ ہے مجھے آپ سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا پارٹ یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس وہ ایک کمپلیٹ رسپانس نہیں آ رہا, تو پھر مجھے اس چیز کو پھر تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑتا ہے کہ چلیں کلاس تک میں ویٹ کر لیتا ہوں, اسٹوڈنٹس کا رسپانس آئے گا. تو ظاہر ہے ایک دو اسٹوڈنٹس کو تو ہی توجہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب لوگ اپنی نیت شوق کے تحت یہاں ہیں, تو کائنڈلی اس کو تھوڑا اس کی پرورش کریں, اس کو تھوڑا پروان چڑھائیں. آپ کی نیت شوق کو آپ کی ہی نیت شوق کی ضرورت. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ العزیز پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں نے آپ کے لیے اسائنمنٹ بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی, بٹ اسائنمنٹ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی اس میں اپنی پریزنس کو, اور میں سارا آپ کی ایفرٹ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میری طرف یہ تھمز اپ ہیں آپ کے لیے. تھمز اپ مینز بہت سی دعائیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے, یہ میں پچھلے اس میں بھی بات کر چکا ہوں کہ یو ہیو ٹو بلڈ اے سرٹن کریکٹر. ہم آلریڈی یقیناً آپ اللہ پاک کی رحمتوں سے پہلے سے بلیسڈ ہیں. ایک کریکٹر, ایک کردار کے حوالے سے جو آپ نے بطور خطاط نبھانا ہے, میں اس خطاط کی بات کر. تو پھر ہم نے بہت شروع میں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول مبارک پڑھا تھا, وہ آپ کی پورا ڈاکٹرائن ہے کہ ہم نے کیا اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایز اے کیلیگرافر. تو اس میں جتنی بھی ڈیٹیل آپ تک پہنچتی ہے, خاص طور پہ جب یہ آپ ایڈوانس لیول پہ جائیں گے اور آپ پھر انشاءاللہ کہیں نہ کہیں خط کے استاد کے طور پہ بھی کام کریں گے, تو اس وقت آپ کو, اور جب آپ کسی بھی رسم الخط کی تعلیم, اس کو لکھنے کے حوالے سے اس کے اسٹڈیز پہ کام کریں گے, تو آپ کو قدم بہ قدم اس تفصیل کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے یہ موقع ابھی ہے کہ آپ اس کو اپنی یادداشت میں بہت بہتر جگہ دیں, اور اس میں سے کوشش کریں کہ آپ کوئی چیز رہ نہ جائے. لیکن بہرحال جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس میں بھی ابھی اضافے کی بہت گنجائش موجود ہے, کیونکہ کسی کا بھی علم جو ہے وہ کسب کرنے کے اعتبار سے کامل نہیں ہوتا. علم مزید کی جو جملہ ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ ابھی اور چاہیے, ابھی اور کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اس سٹیج پہ اب یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے شاید
کا یا دکھ. اور میں عائشہ سے بھی اسی چیز پہ تھوڑا سا سچ کہوں تو سنیں گی میرے لیے بہت عزیز ہیں, بہت اتنا ساتھ ہمارا رہا, بٹ آئی ایم انوائڈ, میں ناراض ہوں تقریباً. اس موقع پہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لہجے پہ آ کے ان کو اپنا پین ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے اس میں ان کو بتایا بھی, کہنے کی کوشش بھی کی کہ شی کین مینیج دا ٹائم, ایٹ لیسٹ اگر وہ بہت منیمم پہ بھی آ جائیں تو یہ اس کو ترک کر دینے سے بہت بہتر, بلکہ لاکھ درجے بہتر ہے. آپ نفسیاتی طور پہ, ذہنی طور پہ آپ اپنا وجود, اپنی پریزنس باقی رکھتے ہیں. تو یک لخت آپ وہ ڈور ہی کاٹ ڈالیں تو پھر اگین ایک بہت کنفیوژن سے بھرا ہوا ایک لفظ ہے. دوبارہ کس نے دیکھا, یہ سمجھیں کہ ایک سرٹن چیز نہیں. بہرحال اللہ پاک ان کے لیے چیزوں کو سرٹن بنائے, اور انشاءاللہ ان کے لیے اس دوبارہ کے لفظ کو حتمی طور پہ اللہ پاک دوبارہ یہ سلسلہ ان کا دوبارہ شروع کرے, میری دعا یہ. لیکن میں اپنے دلی طور پہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کو نہ چھوڑیں. کہنے کا مقصد کیوں نہ چھوڑیں, یہ وقت آپ کے لیے بہت قیمتی, خاص طور پہ اب جب آپ اپنے مفردات کو تقریباً مکمل کریں. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ اٹس ٹائم کہ آپ نے ایک چیز ارن کر لی ہے, ٹھیک ہے, ایک سٹیپ آپ کا ہو چکا. اب اس کے بعد آپ نے دوسرے فیز میں اپنا داخل ہونا ہے, ٹھیک. تو اس کے بعد تو منزل بہت قریب ہے کہ آپ بہت زیادہ وقت نہیں ہے, عرصہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی عزیز ایک اچھے, کیونکہ اس سے پہلے ایک بیچ گزرا تھا, اس پہ بھی میں نے آپ لوگوں کی طرح ایسے ہی, میری انگیجمنٹ آپ سب لوگوں کے ساتھ, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب کے ساتھ ایسی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ مرکبات کے سلسلے میں ان کی خدمت نہیں کر سکا. تو بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو اب مفردات کے بعد جب مرکبات کی باری آئے تو اتنی ہی جانفشانی کے ساتھ, اتنی ہی آپ لوگوں کو, کیونکہ ابھی بھی میں اپنے جو کلاس کا کنڈکٹ ہے اس کو اپنے بیہاف پہ تھوڑا مطمئن نہیں ہوں کہ جیسے مجھے آپ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی, جیسا میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اس میں شاید کچھ چیزوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے, جس کے لیے میں اکثر اوقات خود سے شرمندہ ہوتا ہوں, شاید یہ میری انگیجمنٹ جو ہے اس طریقے سے پوری نہیں ہو رہی. لیکن بہرحال جو کنٹینٹ میں آپ لوگوں تک فارورڈ کرتا ہوں وہ میری پوری 100% بلکہ 1000% ایک پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی لفظ بولوں, ایون ایک حرف بھی بولوں, ایون اگر میں خاموش بھی ہوتا ہوں تو وہ بھی کچھ سوچنے کے لیے خاموش ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں تک بہتر کیا پہنچے. تو یہ بات میں آج آپ لوگوں کا جو وقت لے رہا ہوں وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو تھوڑا اپنی رسپانسبلٹی میں اضافہ ہونا چاہیے, نہ کہ جیسے عائشہ نے تھوڑا جو بیک فٹ لیا تو مجھے اس پہ کافی اس چیز نے مجھے اسٹرائک کیا ہے کہ یہ نہ کہ مجھے ایک کے بعد کوئی دوسری صدا بھی سننے کو مل جائے. تو امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ کائنڈلی اس کو زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اور جو میں کہہ رہا ہوں کائنڈلی اس کے ویٹ کو سمجھیں. جو میری مرضی و منشا ہے, جو یقیناً آپ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ کو ایک سکھانے کے حوالے سے میرا جو آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس کی ایک سینٹٹی ہے. تو میں جو بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس میں بھی ایک نظر شامل ہے کہ آپ لوگ ہر ایک کا انڈیویجول ایک جو کیپیسٹی ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور میرے سامنے ایک منظر نامہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے ایز پر مائی نالج, ایز پر مائی کیپیسٹی کے آنے والے وقت میں آپ لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو میں تو یہاں تک ایک کمپلیٹ پکچر دیکھتا ہوں کہ ابھی مشال ہیں, شمائلہ ہیں, عمیر ہیں, لولوبا ہیں, حسن ہیں, یہ سب میرے نزدیک تو آپ یوں ہیں کہ جیسے آپ کل کو سبھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ایک نستعلیق کے خطاط کے طور پہ, ایک استاد کے طور پہ آپ کام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
تو یہ گزارش میری اتنی ہے کہ جو بھی آپ تک پہنچا ہے اس کو سمجھیں، اس کو ویٹ دیں. اس میں ایک دروازہ اگر میں نے آپ کے لیے کھولا ہے تو 100 دروازے آپ کو خود کھولنا چاہیے. اتنی سی گزارش کے ساتھ اب تھوڑا سا وقت لیتے ہیں. آپ لوگ اپنی مشق شروع کریں جتنے ہم نے ابھی تک حروف کیے ہیں. اس میں سے شمائلہ آپ مجھے بتائیں گے ہمارے کتنے حروف باقی ہیں؟ جی میرے خیال میں ہم نے آخری 2-3 صرف شیپس رہ گئی ہیں، جیسے تو کی شیپ یا میم کی شیپ یا آئین کی شیپ. آئی تھنک ہمارا نیکسٹ جو تھا وہ آئین تھا، لیکن آئی ایم ناٹ شیور. جی ابھی ہم ٹھیک نے ہے. ہاں کیا ہے. جی چھوٹی یہ ہے میرے خیال میں، اور عین ہے، توئیں ہے. اچھا اس میں میں ڈفرینسیشن ان کی ساؤنڈ سسٹم کے بارے میں بتا دوں کہ جب ہم اس کو تو پڑھیں گے تو جب ہم ان حروف تہجی کو عربی کے حوالے سے پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہم ان کو تا کہیں گے یا با کہیں گے یا تا کہیں گے یا ہا کہیں گے یا خا کہیں گے. جب اردو رسم الخط یا فارسی رسم الخط کے حوالے سے بات آئے گی تو اسی زبان کا ساؤنڈ سسٹم، اسی زبان کی تجوید ہم استعمال کریں گے. تو جب فارسی یا عربی میں آتے ہیں تو اکا دکا حروف کے علاوہ باقیوں کی جو تجوید ہے وہ تقریباً اس میں سہولت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ان کو توئیں پڑھیں گے. بے پڑھیں گے، بے، تے، سے، ٹے، خے، خے، صاد، عین. ٹپیکلی عین نہ بھی پڑھیں تو عین پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ روا ہے ایز پر جو ہمیں یہاں پہ ایک ساؤنڈ سسٹم دیا گیا ہے، جو ایک اس کی تجوید ہمارے پاس. قاف جیسے نقطے والا ہے، اب اس کو سہولت میں جیسے عربی میں پڑھتے ہیں ویسے ہی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ پڑھنے میں اس کی آواز ایک خاص ایک روب رکھتی ہے، ایک انداز رکھتی ہے. تو ایون تحت لفظ پڑھا جائے، لیکن یہ یاد رہے ایزینس نہیں ہے، ایک سہولت موجود ہے. سہولت کا مطلب بالکل ایک آزاد مادر پدر ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، ایک رویہ نہیں ہے. ایک بڑی سہولت ہے اردو زبان کی روانی ہے، ایک سلاست ہے زبان کی. ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی، ضرور بات ہوگی. وہ کہ میرا علم نہیں ہے اتنا، لیکن بہرحال زبان کے حوالے سے بہت سی عرضیاں جو ہیں وہ اس کے بعد جب آپ مرکبات والے اس میں انشاءاللہ آپ قدم رکھیں گے تو وہاں پہ پھر بارہا انشاءاللہ ٹائم اینڈ اگین آپ سے اس پہ بات ہوتی رہے گی. کیونکہ خطاط کا زبان سے آشنا ہونا، زبان کی املا سے آشنا ہونا، زبان کی ساؤنڈ سسٹم سے آشنا ہونا بہت ضروری. تو یہ جب تک آپ کی تربیت میں یہ چیز نہیں ہوگی تو مثال کے طور پہ اب آپ خطاط بن جاتے ہیں نستعلیق کے انشاءاللہ تعالی عزیز، تو کیا لکھیں گے اس میں آپ؟ کیا کوئی جرمن زبان لکھیں گے، کیا فرینچ لکھیں گے، کیا انگلش لکھیں گے، کیا انگریزی زبان لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ بہرحال آپ کو اپنی زبان ہی لکھنی ہے اس میں، یا ایون آپ عربی بھی لکھیں اس میں، یا آپ فارسی لکھیں اس میں. انہی 3 زبانوں کے لیے ہی یہ موضوع خط ہے. جی اب جب ان زبانوں کا اسلوب آپ نہیں جانتے ہوں گے کسی حد تک، اور خاص طور پہ اس میں سب سے پہلی چیز جو لکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ املا، ڈکٹیشن. آپ نے کسی ورڈ کا بلڈ کیسا ہے، کسی لفظ کی تعمیر کیسی ہے، وہ کیسے بنا ہے، کتنے حروف سے بنا ہے، ان حروف کو آپس میں جوڑ کے. اب یہ میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ آپ آنے والے جو سیکنڈ فیز ہے اس کی جو ٹرمنالوجی ہے اس سے بھی تھوڑا سا آپ لہجہ ہلکا پھلکا اس کا تذکرہ. ان جو اگر میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ جو ہے وہ 4 حرفوں سے مل کے بنا ہے، 2 حرفوں سے مل کے بنا، تو وہ بلڈ کیسے ہوگا، وہ تعمیر کیسے ہوگی، وہ آپس میں جڑیں گے کس طریقے سے. ٹھیک ہے، الف بے کے ساتھ کیسے جڑے گا، بے قاف کے ساتھ کیسے جڑے گا. ٹھیک، قعبہ فرض کریں ہم لفظ بولتے ہیں، قاف عین کے ساتھ کیسے ملے گا، عین بے کے ساتھ کیسے ملے گا. اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ حروف کا آپس میں پیوند ہونا.
تو وہ پیوندوں کی ٹیکنیک آپ کو بنیادی طور پہ سیکھنی ہے. ٹھیک، تو املا بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑنے کا جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا لینگویج، اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ، اس رسم الخط کے حوالے سے، ٹھیک، اس کو املا کہا جاتا ہے. املا پہ آپ کی دسترس، آپ لفظ چاہے جتنا ہی خوبصورت لکھتے ہیں، آپ اس میں بلا کے اسٹیٹکس اجاگر کر دیں، لیکن جو تکنیکی طور پہ غلط ہوگا، تکنیکی اعتبار سے غلط ہوگا، یعنی اس کی املا غلط ہوگی، تو وہ تو کہیں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ الٹا خطاط کی علمی حیثیت پہ کوشچن مارک آ جائے گا کہ یہ جناب لکھتے تو ہیں نستعلیق، لیکن ان کو نستعلیق کے پیوند کا نہیں پتا، ان کو نستعلیق کے زبان کا نہیں معلوم کہ یہ لفظ لکھا کیسے جاتا. ٹھیک، جیسے مثال کے طور پہ لفظ ہے رحم اور دوسرا لفظ ہے رحیم. ٹھیک، آج ہلکا پھلکا سا دوسرے فیز کی جو بات ہے وہ آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایک دو جملوں کے ساتھ، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں کہ آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو رحم اور رحیم میں ایک پیوند کا فرق، وہ پیوند اگر نکال دیں تو وہی لفظ رحم بن جائے گا. وہی پیوند ہلکا سا ایک آدھے نقطے کا، ایک نقطے کا، وہ اگر اس میں نبھائیں گے تو وہ رحم سے رحیم بن جائے گا. تو یہ چیز املا نویسی کہلاتی ہے، اس کو آپ لوگوں نے کرنا. تو زبان کا بہت کردار ہے، زبان کو بہت اہمیت آپ لوگوں نے، اردو شناسی، اردو کو پڑھنا، اردو کو جاننا، اس کے تلفظ، اس کی پروننسیشن یعنی تجوید، اس کے زباندانی بہت ٹپیکل نہیں، ہم نے سمجھیں کہ وہ زباندانی اپنے طور پہ ایک شعبہ ہے جو کہ لغویات کا ایک، لغویات کا نہیں کہہ رہا ہوں، لغویات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لغویات کا ایک پورا اس میں آپ کو ماہر بننا پڑتا ہے. تو ہم نے اتنا ہی حاصل کرنا ہے جتنا ہمیں بطور خطاط ضرورت ہے. ٹھیک، تو بہرحال خطاط کے لیے جس خط کو وہ لکھنے جا رہا ہے، اس خط کی حروف کی اور الفاظ کی جو تکنیکی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ ان حروف کو یا ان الفاظ کو کیسے لکھا جائے گا، ان کے پیوندوں کو کیسے بلڈ کیا جائے گا، وہ جاننا، اس پہ دسترس بہت ضروری ہے. تو اب 3 حروف ہمارے باقی ہیں. بات سے نکلی تھی ساؤنڈ سسٹم سے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ بڑے مخصوص ہو جائیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں. ٹھیک ہے، تو جب جیسے مثال کے طور پہ ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم امریکہ کا لفظ بولیں گے تو ہم اردو میں انگریزی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، جب ہم اس کو اردو کے حساب سے بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ امریکہ. اسی طرح اور بہت سے الفاظ ہیں جو بظاہراً ہمیں ایک سے لگتے ہیں، لیکن وہ جب اردو زبان میں آئیں گے تو وہ اردو زبان کے حوالے سے بولے جائیں گے. تو چیزوں کی زبان کی حساسیت، اس کی سینسیٹیوٹی یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی جو طلب ہے بولے جانے کے حوالے سے یا جو لکھے جانے کے حوالے سے، اس سے بطور خطاط آپ کا آگاہ ہونا بہت ضروری. تو باقی 3 حروف ہیں، اس میں بھی تقریباً آپ کر چکے. دائرہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھا لکھا. مشال جس چیز کی بات کر رہی ہیں وہ ایکچولی مشال وہ مسئلہ تھوڑا آپ کا ہے کہ آپ کا نہیں، سبھی کا ہے. وہ کیا ہے؟ ہاتھ کے اسٹمنے سے اس کا تعلق، جو قلم جی کے اوپر ہے اس کے کارنر سے لے کے پوری قلم کے استعمال تک، یعنی کہ آپ کونے سے قلم لگانا شروع کریں اور پورا ایک قط پہ جا کے قلم صفحے پہ پڑے، تو وہ تھوڑا سا وقت لے گا. جیسے جیسے ہاتھ مشق میں مستحکم ہوتا جائے گا تو یہ ایبیلٹیز جو بڑی مخصوص ایبیلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ لینی شروع کر دیں گی انشاءاللہ تعالی. بنیادی کام جو ہے وہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور بڑا ریپڈلی آپ نے اس کو کر لیا ہے. الحمدللہ.
تو اب وہی شکلیں ہیں. شروع میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے ان کو ایک حد تک کرنا ہے, ٹھیک ہے. باقی پھر انشاءاللہ تعالی عزیز آپ جتنا بھی لکھیں گے رسم الخط کو, ٹھیک ہے, اس میں پھر ان سبھی چیزوں کی مشق ہوتی جائے گی. اب ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم ایک سٹینڈرڈ اس کی پریکٹس تک پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس کا ایک رچاؤ موجود ہے. ایک اس میں پلیز یہ بھی لی جاتی ہے ٹرانسفارم, جب یہ دوسرے فیز میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ خاص طور پہ چونکہ ایرانی ذرا زیادہ اجتہاد پسند ہو گئے ہیں, تو ہر چیز میں وہ اس کو اپنی نئی نسل یا نئے دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کسی حد تک درست بھی ہے. لیکن روایت کا اپنا ایک مزہ ہے, نارم کا اپنا ایک ویٹ ہے, اس ویٹ کو کیری کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے. جو ٹریڈیشنلی مفردات کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے تعلیم خط میں, اس کے بعد پھر جب مرکبات کی باری آتی ہے تو جب مفردات میں آپ نے جان لگا لی ہے, مفردات میں اگر آپ نے ایک اچھا کام کر لیا تو پھر مرکبات میں آپ کو بہت وقت درکار نہیں ہوتا. بہرحال اب ہم یہ طے کر لیں کہ وقت ہی اب درکار نہیں ہوتا, تو یہ بھی رویہ غلط ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہمیں دونوں طرف خود کو گرنے سے بچانا ہے, ایک توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ بہرحال مشق عشق ہی رہے گی, ریاضت کا عنوان نہیں بدلے گا, ریاضت ہی رہے گی. اس علم شریف کے ساتھ جو ریاضت اور عشق کا جو تعلق ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ اگر کسی سفر کے 2 حصے ہوں اور آپ ایک حصے کو اچھے طریقے سے طے کر لیں, اس میں اپنے زیادہ راہ کو اچھے طریقے سے استعمال کریں, اگلے سفر کے لیے اہتمام کریں, تو پہلا سفر بھی اچھے طریقے سے کٹ جاتا ہے, اور آنے والا سفر جو ہے اس کے لیے بھی آپ کی جو پلاننگ یا منصوبہ بندی تھی اس کے حوالے سے ایک اچھی تیاری ہو جاتی, اور آپ ایک اچھے طریقے سے اس دوسرے سفر کا آغاز کرتے. اسی طرح یہاں پہ بھی جب آپ مفردات کے حوالے سے ایک اچھی کاوش کر لیتے ہیں, اچھی کوشش کر لیتے ہیں, تو آپ کا جو مرکبات کے لیے آپ کا جو تیاری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. جب آپ مرکبات کے فیز میں مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کے لیے بہت چیزیں جو ہیں وہ جھجک لیے ہوئے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ بہت کانفیڈنٹلی بیہیو کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں چاہیے, جو کانفیڈنس, جو اعتماد ہمیں چاہیے. تو ماڈرن اپروچ تھوڑی یہ ہے کہ شروع ہی کلمات سے کیا جائے, کیونکہ یہ میں ذہن سازی آپ کی اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں ہم انشاءاللہ اس مرحلے کو شروع کریں گے, تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہونا چاہیے آلریڈی. تو ماڈرن تھوڑی سی اپروچ یہ ہے کہ کلمات یعنی سینٹنسز کو شروع کر دیا جائے. حالانکہ جو ٹریڈیشنلی ہے کہ مرکبات کے بعد, مفردات کے بعد جب مرکبات شروع ہوتے ہیں, مفرد کیا ہے, ایک چیز کو کہا جاتا ہے, یعنی حروف اپنی اپنی جگہ اکیلے ہیں, اس لیے ان کو مفرد کہا جاتا ہے, اور کلیکٹیولی مجموعی طور پہ, اجتماعی طور پہ مفردات کہا جاتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے مرکبات کا. مرکب لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا امتزاج کا ملاپ جو ہے, سے بنی ہوئی جو چیز ہے اس کو مرکب کہا جاتا ہے. تو 2 حروف یا 2 سے زیادہ حروف, اب وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے کیا, بہرحال ایک لمٹ تو ہوتی ہے کسی بھی بات, لیکن مرکب کتنی چیزوں سے مرکب ہے یہ اس کی اضافے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ 2 سے کم نہیں ہوگا. 2 سے کم ہوگا تو ہم اسے مفرد کہیں گے. مرکب بننے کے لیے کم از کم 2 اجزاء کا ہونا ضروری ہے کہ وہ باہم آپس میں مل کے مرکب ہو گئے. تو 2 حرفی مرکب, 6 حرفی مرکب, یعنی 2 حرفوں سے مل کے, 3 حرفوں سے مل کے, 4 حرفوں سے مل کے, ہم ابتدائی طور پہ ان 3 حروف 3 قسموں کی ہی مشق کرتے ہیں مرکبات. ٹھیک,
تو جب آپ مفردات میں ایک اچھا وقت گزار لیتے ہیں تو وہ اہتمام آپ کا پھر یہاں پہ کام آتا ہے مرکبات کے حوالے سے، اور وہ کانفیڈنس جو ہمیں چاہیے وہ مرکبات میں ہمیں ایک اچھی مشق، ایک اچھی مشق عشق، ایک اچھا جو ریاضت کے حوالے سے ایک رویہ ہے اس کو اپنانے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ ہمارا اچھے طریقے سے شروع ہوگا، اور اس سے میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو 1-2 ہفتے ہیں اپنے مفردات کی بھرپور مشق کیجیے. ٹھیک، اس میں اپنا وقت آپ نکالیں، اور الف سے لے کے یہ تک ہم انشاءاللہ آج کی اور آنے والی نشست میں انشاءاللہ تعالی عزیز ہم ان کو مکمل کر لیں گے. کیونکہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جیم کا ہے سلسلہ، اس کی جو ایرر یا کیفیت مشال بتا رہی تھی اس کا بھی ہم نے تحریک کیا کہ آپ کا ہاتھ اس میں بنیادی طور پہ ایک طرح سے ہے اس کا، لیکن وہ اس طرح کا ایرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایررز ہوتے ہیں، کچھ اغلاط جو ہیں وہ کامن ہیں، کامن بیہیویئر کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے. یعنی ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ابھی مجموعی طور پہ وہ ایک عام روش کے طور پہ دیکھے جاتا ہے کہ یہ ایررز ہوں گے. کیونکہ ابھی خطاط کے یا سیکھنے والے کے ہاتھ میں وہ اسٹیمنا یا وہ قوت ابھی نہیں آئی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آ جائے گی. اور چونکہ ابھی وہ اس چیز کو مشق کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ مشق کے تھرو وہ اس بیڈ ہیبٹ کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بری عادت یعنی اس لفظ کو نہ لکھے جانے کی جو صلاحیت ہے اس کو لکھے جانے کی صلاحیت کے ساتھ وہ انشاءاللہ ریپلیس کر لیں گے. تو عین کی شکل وہ بھی ہم کریں گے. دائرہ مشکل چیز تھی جو آپ نے لکھ لیا جس کو آپ نے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر لیا. آلموسٹ سبھی نے، مجھے ابھی ایسا نہیں لگا کہ کسی نے اس میں بہت کسی کو تردد یا مشکل پیش آئی. مشال، سارا اور آئی تھنک ایک تو اور لوگوں نے تاج کو لکھا وہ بھی میرے تئیں انہوں نے اچھا لکھا. صرف اس کا تو قلم ٹھیک پڑا جو قلم کارنر سے نصف قلم تک جانا چاہیے تھا، نوکے قلم سے نصف قلم تک کا جو سفر ہے وہ اچھا ہوا. اب کئی جو اسٹوڈنٹس تھے اب ان کا وہ مجموعی چال ٹھیک تھی لیکن قلم ایک سا پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ شروع سے ہی نصف قلم شروع ہوا اور نصف قلم تک ہی چلا، لیکن بہرحال اس میں جو جیم کا تاج تھا اس کی چال پوری تھی. ٹھیک ہے، جیسا اس کا جھکاؤ ہونا چاہیے تھا، جس اینگل پہ اس کو شروع ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جس اینگل پہ اس کو ختم ہو کے آگے جیم کے دائرے کے لیے جو ابتدائیہ ہوتا ہے وہ. یعنی پرابلم جو اوورال تھوڑی آئی وہ یہ اس میں تھا کہ یہ یہاں سے دیکھیے یہ نوکے قلم سے نصف قلم تک کا جو سفر تھا یہ، اور آگے جس کو یہاں سے پھر داری کی جو کیفیت تھی. باقی جو دائرہ تھا وہ آپ میں سے بہت اکثر نے بلکہ تقریباً سبھی نے اچھا لکھ لیا جو کہ مشکل پارٹ تھا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بہرحال آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے لکھ لیا اور ٹاسک has been achieved. تو یہ
ایسا معاملہ نہیں ہے، ابھی حل من مزید ہے، ابھی بہت اسی حرف کے حوالے سے آپ کو اچیو کرنا ہے. اس میں ایک سرٹن کوالٹی ہے، اور ٹو بی ٹرو سیٹ آف کوالٹیز ہے جو آپ کو ابھی اس میں ایبزارب کر کے اپنے ہاتھ میں پھر اس کو اپلائی کرنا ہے. تو وہ کوالٹیز جب نظر آئیں گی تو یہ جیم رفتہ رفتہ اور بھی اپنی جو شان و شوکت ہے وہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ابھی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی مشق شروع کریں، ٹھیک ہے. اس میں ابھی اس چیز کی گنجائش باقی ہے، پھر اس حوالے سے میں آپ کو کچھ انسٹرکشنز فارورڈ کر دوں گا. باقی پلس اس میں یہ ہے کہ آج ہم عین اور یہ، ٹھیک، کیونکہ ان میں بھی فقط جو سلسلہ ہے وہ ابتدائی شکلوں کا ہے. عین کی صورت میں تو بالکل ہی جیم کے بالکل شروع کے حصے کو ہمیں ہٹانا ہے، اور وہاں پہ پورے قلم کی یا پونے قلم کی ایک حرکت ہے تقریباً نیم دائرے کی صورت میں اور نوکے قلم سے. یہ دو حرکات ہیں جن کو ہمیں سیکھنا ہے. تو عین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہماری مشق میں شامل ہو جائے. اس کے ساتھ رہی بات یہ کہ اگین دائرہ آپ نے لکھ لیا نون کی صورت میں، قاف کی صورت میں، سین کی صورت میں. اچھا مجھے بتائیے گا صاد جی آپ کو آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے، بیچ میں کچھ مسئلہ ہوا تھا. آپ سوال اپنا ریپیٹ کریں گے؟ صاد ہم نے کر لیا ہے، یعنی صاد ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے چلیں. آج یہ ہے کہ آج ہم عین اور یہ کو کر لیتے ہیں، اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس صاد اور تویں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کا سیٹ میں نے اس لیے بنا دیا کہ چونکہ اس میں صاد اور تویں کی شکل میں لکھنے کے حوالے سے تقریباً ایک جیسی ہی حرکت ہے. ٹھیک ہے، تو سم وٹ صاد کی شکل کے ساتھ ہی ہم الف کا اضافہ کر دیں تو وہ تویں کی کیفیت بن جاتی. ٹھیک، تو اس لیے ان دونوں حروف کو اکٹھے کرنا ہمارے لیے ذرا سہولت رہے گی. جی تو مجھے بہت امید ہے کہ نیکسٹ ویک اور میں اس ویک میں دیکھوں گا کہ آپ کی کتنی امشاق ملتی ہیں، آپ کے حروف پہ کتنا آپ نے کام کیا ہے، اور اس میں کتنی بہتر لوگ نہیں ہیں کلاس میں موجود اس کو ایز اے ریکارڈڈ میری سنیں گے. ہماری کلاس میں جو لوگ موجود ہیں جو سن رہے ہیں سبھی کو، جو اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں، گزارش یہی ہے کہ یہ ہفتہ اور آنے والے جب تک ہمارے مفردات مکمل نہیں ہو جاتے، آپ کائنڈلی اپنی مشق کو تھوڑا سا بڑھا کے ان 2 ہفتوں میں زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں پہلے سے ان کو بارہا سنیں، شروع سے لے کے ہمارے بہت ابتدائی لیکچر سے لے کے. دیکھیں یہی محنت ہے آپ کی. اس میں اگر آپ یہ کہیں ہو سکتا ہے یا آپ کے ذہن میں ہو کہ لیکچرز 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے ہیں، بہرحال یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، یہ آپ لوگوں کی ریاضت ہے. ٹھیک ہے، چیزوں کو ڈھونڈنا، اخذ کرنا، اس میں اب بہت کچھ آپ کے کندھوں پہ، یہ آہستہ آہستہ یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ شفٹ ہوگی. تو آپ کو اس رسپانسبلٹی کو فیل بھی کرنا ہے اور اس کو کیری بھی کرنا ہے. اس کو سنیں، بارہا سنیں،
نیکسٹ لیکچر تک ایک اسائنمنٹ اور بھی ہے، یہ تھوڑا سا میں جو ہے آپ کو ٹف دے رہا ہوں، ابھی تک میں نے بہت ریلیکس آپ کو رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 ہفتے جو ہیں یہ آپ کو میں ایک ٹف ٹائم دینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں کی طرف سے کم از کم 5 پیجز ایٹ لیسٹ وہ ضرور پہنچنے چاہیے، ٹھیک ہے. اور آپ جس کیفیت میں بھی ہیں، اب یہ دیکھ لیجئے، اس میں بیماری کسی چیز کو بھی آپ خاطر میں نہ لائیے، آپ یہ سوچیے کہ بس کام کرنا ہے. 5 صفحے روزانہ کی، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے حروف ہیں اور ایک حرف کے کتنے مستر بن جاتے ہیں 5 صفحوں میں. اور دوسرا آپ کا ایک تھیوریٹیکل ٹاسک ہے، اس کا عنوان یا ہیڈنگ جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آفٹر دس کلاس میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. موسٹ پروبیبلی نیکسٹ کلاس جو ہے وہ ہم اس میں اپنا مفردات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر نہ ہوا تو اس سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنے مفردات کو نہ صرف مکمل کر لیں گے بلکہ اسی کلاس میں ہم مرکبات کے مرحلے کو بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ممکن ہو سکا تو اسی کلاس میں آپ کے لیے جو آپ کی سرٹیفکیٹ کی جو سیریمنی ہے، یا ابھی مجھے ٹیم ہستونی سے اور تیمور صاحب سے اس معاملے میں کنسلٹ کرنا ہوگا، تو وہ پھر چونکہ فائنل بات ان کی ہے تو جس وقت وہ اس کو مناسب سمجھیں گے. اور اگر وہی کلاس میں مینیج ہو سکا تو انشاءاللہ تعالی عزیز اسی کلاس میں ہم آپ کے حوالے آپ کی سرٹیفکیٹس بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی آپ ذرا اپنی مشق شروع کیجئے، پھر دیکھتے ہیں مشق، اور پھر آپ آدھا گھنٹہ ہے، آپ سہولت سے اپنی مشق کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ مشق کیا کہتی، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ جو ہے وہ اصلاح انشاءاللہ. کیا ڈائریکشن میٹر کرتی ہے؟ جس طرح سے ابھی میں مشل کا دیکھ رہی ہوں کہ وہ گراف کو لیفٹ ٹو رائٹ، باٹم والا پارٹ جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ لکھیں اور اوپر کا ڈنڈا بھی، تو ڈز اٹ میٹر یا جیسے بھی اینڈ ریزلٹ آنا چاہیے اور جیسے بھی آپ لکھیں؟ جو آج مشال لکھ رہی ہیں وہ تھوڑا جلدی میں لکھ رہی ہیں، اور اوبویسلی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ مشق کے ساتھ تھوڑا ریگولر نہیں ہو پاتے، یا سموت اس چیز کی وجہ سے ہلکا پھلکا آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ بہت اچھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آئیڈیلی ہونا یہی چاہیے کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ جو فارم ہے مشق کی اس کو اڈاپٹ کریں، ایک سرٹن ریشو جو ہے اس کو سرٹن جو اسٹینڈرڈ ریشو ہے اس کو آپ مینٹین کریں. لیکن جیسا ہے کہ صورتحال ہے کہ بہت سی پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، ایجوکیشنل فردر جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی وجہ سے پھر ہمیں، اور جبکہ فارمولا بھی ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ان کیس اگر ہمیں یہ کرنا پڑے تو ہم مشق کو منیمم پہ لے آئیں گے، جو کہ ترک کرنے سے یا خدا نخواستہ ترک کرنے اور ڈراپ کر دینے سے قلم کو بہت بہتر ہے. جی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا افیکٹ آتا ہے. آپ کا جو کام آج میں دیکھ رہا ہوں اس کے لیے میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں اب یہ مشق سبھی سے میں ڈیلی ڈیمانڈ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس پہ مجھے اگر فردن بھی آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑا جو کہ میں کروں گا انشاءاللہ. اور ابھی تک کی آپ کی جتنی بھی جو کہ بہت میجر نہیں تھی، لیکن یہ پچھلے جو 2-3 ہفتے گزرے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس بھی کچھ ریلیکس تھے اور کچھ زیادہ ریلیکس ہو گئے، کیونکہ مجھے بھی تھوڑا 1-2 اپنے وہ بھاگنا پڑا، کچھ قانونی معاملات تھے ان کے پیچھے، تو کچھ مشق اس طریقے سے نہیں، وگرنہ مشال بہت اچھا لکھتی ہیں.
آج تھوڑا ایک تو میں اس کو پلس پوائنٹ دیتا ہوں، انہوں نے قلم جو ہے وہ اچھا چلایا، ٹھیک ہے، قلم میں ان کے کانفیڈنس تھا. آج کی جو باقی چیز ہے وہ نظری مشق ہے، جیسے ذہن سے ایک عکس جو ہے تھوڑا سا اتر جاتا ہے تو وہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو ریفریش کریں گے، قلم لفظ کو اچھے طریقے سے لکھنا شروع کر دے گی. لیکن جو چیز آج پازیٹیو ہے ماشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی، کیونکہ مشق کبھی مجھے آپ دونوں کی ہی دیکھنے کو ملی، اور مشال کی طرف سے بھی، کہ وہ کانفیڈنس ٹو رائٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ دونوں میں نظر آ رہی ہے. اور میں کل سے انشاءاللہ آئی ہوپ سو میں ڈیلی کے بیسس پہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا انٹریکشن میں، اور پھر کچھ میں آپ کی جو خاص طور پہ آج کی امشاق ہیں، پھر روزانہ کے حساب سے میں آپ کو اس پہ کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز، اس کی ریزن کچھ بھی ہو، آپ نے اس میں کسی بھی طرح سے اپنے موٹیویشن لیول کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. غلطی نکل آئی تو میں تو نہیں کر سکتی یا میں نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے. غلطی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے. غلطی کا بنیادی طور پہ معیار کیا ہے؟ غلطی صحیح کو پہچاننے وسیلہ رکھا. بدبو نتنوں میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو انسان پھر لپک کے خوشبو کی طرف بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی طرح اس بدبو سے جان چھوٹے. تو جب تک غلطی نہیں ہوگی، صحیح کی طرف رجوع جو ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. درست کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ درست جو ہے وہ غلطی کا محتاج ہے، یہ بھی یہ کہیں ذہن میں نہ آ جائے. اچھی بات، درست اپنی جگہ درست ہے، غلط اپنی جگہ غلط ہے، لیکن جب غلطی کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم یہ مان لیں کہ درست کے درست ہونے کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا غلط تھا. یعنی غلطی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو جہاں ٹھیک ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں تھا، ٹھیک، اس کو ہم نے غلطی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک. تو جب غلطی کر لی، آپ کو خود سے پتہ چل گیا کہ میں نے کیا غلطی کر دی، تو یہ اٹ سیلف ایک آپ لوگوں کا پلس پوائنٹ ہے کہ ایون غلطی بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایون یہ ایبلٹی آپ میں پیدا ہو چکی ہے، اور اس ایبلٹی کی بنیاد پہ آپ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ میں نے کہاں پہ مسٹیک کی. تو یہاں پہ اس مقام پہ اب تھوڑا انڈیویجول کیپیسٹی جو ہے اس کا بھی ایک اپنا ایک پارٹ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے یا نہیں، زندگی کی مصروفیات دیگر کیا ہیں، وہ کس طرح سے اپنے کام کو وقت دے پا رہا ہے یا دے پا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے کام کو کیسے نبھانا ہے، اس کے حوالے سے ان کی کیا ترجیحات ہیں، اور کس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے. تو یہ فردن پھر تھوڑا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس میں پھر جو اغلاط ہیں وہ کس قسم کی ہیں. بہت بنیادی ہیں، نظری مشق کی بنیاد پہ اغلاط ہیں، یادداشت میں نہ ہونے کی وجہ سے اغلاط ہیں، یعنی مسٹیکس یا ایررز ہیں، اور یا بنیادی تکنیک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا پھر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو وہ غلطی کی نہج یعنی غلطی کا جو بیس ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اکارڈنگلی پھر ہم اس ایرر کو اور the reason for the error جو ہے اس کو eliminate کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو ایرر سے زیادہ جو ریزن ہے، یعنی یہ غلطی ٹولز کی اپنی جگہ، یعنی essentials of calligraphy یعنی ٹولز آف calligraphy کی اپنی جگہ پہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو جو ریزن فار دا ایرر ہے اس کو جب eliminate کریں گے تو وہ چیز خود بخود اپنی صحت اور اپنی معیار پہ پورا ہو جائے گا. تو
اس کا جو اصلاح ہے وہ میں آپ کو کلاس کے بعد آپ کی آج کی امشا کا آپ نے ضرور پوسٹ کرنی ہے، اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہوں گا کہ وہ جہاں پہ ہیں جیسے ہی کی بنیاد پہ اپنی جو امشاک ہیں ٹھیک ہے. ایون میں عمیر کو بھی کہوں گا کہ لیکن آپ لکھیں، اور اس لکھے یہ ہے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے. کیونکہ ابھی آپ ماشاء اللہ کچھ مہینوں سے لکھ رہے ہیں، اب آپ کے لکھے سے پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ لکھ نہیں سکتے، لکھ سکتے ہیں لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے، یہ کام کرنا ہے. تو آپ کی اصلاح میں اب تک میں چاہوں گا کوآرڈینیٹ کروں گا آپ کے ساتھ میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے. اور پھر میں چاہوں گا کہ میں انڈیویجولی انٹریکٹ کر کے آپ لوگوں کو وہ مارک کروں، تاکہ دوسرے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے ایک پورا جو ہمارا یہ فیز ہے اس کو ایک مرتبہ سے ہم ریفریش کر لیں، اور جو غلط ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں. ذرا تھوڑی سی انٹینس ایکٹیویٹی ہوگی تو ذرا تعلق بھی مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کائنڈلی جو اس وقت کلاس میں موجود ہیں، سن رہے ہیں مجھے، اور جو کلاس کو اس کیلیگرافی کلاس کے ریکارڈڈ لیکچر کو سنیں گے جو اسٹوڈنٹس، ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ 2 ہفتے آپ تھوڑا سا انٹینس ورک کریں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ it will bring many fruits for you. اور دوسرے مرحلے میں داخلے سے پہلے یہ ایفرٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ جو ہے باقی تفصیل انشاءاللہ جب میں آج کی آپ کی مشقیں دیکھوں گا، اور جو کچھ تو دیکھ چکا ہوں اور چیزیں ذہن میں ہیں بھی کہ آج کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آپ کی خطاطی کی مشق کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں یا جو آپ بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اس میں پھر میں آپ لوگوں تک اس کو کنوے کروں گا. اچھا، یہ آج ہم چھوٹی یہ دائرہ آپ لوگ لے چکے. جی، مشل کا جی ٹیکسٹ جی آیا کہ وہ ڈراپ ہو گیا ان کا، تو فون ڈیڈ ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہوں تو پھر اس کو اٹیمپٹ کیا جائے. ایز یو وش، ایز یو. جی، میرے لیے تو دونوں طرح ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پہلی انٹریکشن زیادہ ضروری ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس ہوں تو پھر زیادہ بہتر رہے گا، یا بھی میں کنوے کروں؟ جی، میں دونوں طرح سے ٹھیک ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہی تھی کہ مشل کا ڈراپ ہو گیا زوم، اور انہوں نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ گروپ میں کہ ان کی بیٹری، فون کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے تو شی کین ناٹ جوائن. فائن فائن. دیکھیں آئیڈیلی تو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جتنے اسٹوڈنٹس ہوں تو کیونکہ ایک لائیو کلاس میں ایک اس کا وہ زیادہ ایک ہوتا ہے. بہرحال میں اس کو ایک ایکسپلین کر دیتا ہوں اور لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بہرحال چونکہ یہ ریکارڈڈ شیپ میں بھی جائے گا اور جی آپ بھی چلیں. بہت سنا صحیح، ایک میرے لیے ایک اسٹوڈنٹ بھی ویلیوبل ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی پریزنس کو بھی مجھے ویلیو کرنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو کنٹینیو کروں. جی جی ضرور. تو یہ اور کیوں شمائلہ ہم نے میم اٹیمپٹ کر لیا میرے خیال میں؟ نہیں، ہم نے میم نہیں کیا ابھی تک. اچھا ٹھیک ہے. میں کہ تھوڑا سا میری جو لاسٹ تھوڑا سا انٹینس رہا ہے ٹائم ٹیبل، تو میں آج بھی کافی تھکا ہوا ہوں، چیزیں اس طریقے سے ذہن میں فریش نہیں ہیں. تو یہ میم، صاد
توئیں چھوٹی اے اور عین، یہ میرے خیال میں یہ ہمارے حروف باقی جی ٹھیک ہے. تو پھر آج یوں ہے کہ میں یہ اور میم جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ. جی ٹھیک. اچھا، جو آپ یہ کا جو دائرہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً وہی ہے جیسے ہم نون لکھتے ہیں، اس کی ابتدا وہی ہے. ہاں، فرق اس میں یہ ہے کہ یہ پورا 3 نقطے کا نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، اس کا شکم جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا رکھا جاتا ہے. اور اس کو تھوڑا اوپر تک نبھایا جاتا ہے. ٹھیک، اوپر آپ کی ایک ہے کمانڈ، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ بھی جو ترجیح ہے وہ اس کی ابتدائی شکل کو بیان کرنا ہے، جو 2 پارٹس پہ کنسسٹ کرتی ہے بنیادی طور پہ. بہت سادہ اور سہل اینگل یہ رہے گا. سختی کے ساتھ نہیں، بہت ایک لطیف حرکت، ایک بہت زیادہ راؤنڈ نہیں کرنا ہمیں، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک، لیکن ایک تقریباً 1 نقطہ. اچھا، یہاں پہ ہلکا سا اوپر اٹھائیں گے، بالکل ہلکا. کوئی بہت گولائی ہمیں نہیں دینی، ایک ہلکا سا قلم کا ایک سرٹن منورنگ ہے یہ اور اس منورنگ کے تھرو ہم نے اس کو 1 نقطے کا. اچھا، یہاں پہ اس کی نوک کا یہ ہوگا کہ جب ہم یہاں پہ اس کو لائیں گے تو ہلکا سا اوپر والی نوک پہ زور رکھیں گے تو یہ یہاں پہ اس کی باریکی ختم ہوگی. ٹھیک. پھر یہیں سے اس میں تھوڑا ویرائٹی ہے اس کو لکھنے میں، کچھ اس کو سیدھا نکال کے یوں لاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو سٹینڈرڈ چیز ہے وہ تھوڑا سا اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف. ٹھیک، جی یہ تقریباً 1 نقطے کے برابر. اور پھر یہیں سے اس کا دائرے کو ابھی اٹیمپٹ نہیں کرنا آپ نے. یہ 2 موومنٹس جو ہیں اور یہاں سے اس کا فاصلہ جو ہے اس جگہ سے آپ نے لینا ہے. اور یہ جو ہم 1 نقطے یہاں سے 1 نقطہ پورا بنیں گے. ٹھیک،
تو ابھی آپ فقط یہ جو 2 پارٹس ہیں ان کی مشق آپ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو دائرے سے کیسے منسلک کرنا ہے وہ پھر انشاءاللہ جیسے نون کا دائرہ شروع ہوتا ہے بالکل یہی سمجھا جائے گا کہ یہ الف کی اینڈنگ ہے، اور یہاں سے ایز پر دا رول اس کے دائرے کو تھوڑا سا ہم تقریباً 1 سے آدھ نقطے جو ہے وہ اس کو کم لکھتے ہیں، ٹھیک، شکم کی جو اس کی چوڑائی ہے اس کے حوالے سے. شیپ وہی ہے، بیزوی شکل، ٹھیک. کیونکہ نستعلی کیرانی میں جو اور لاہوری میں بھی جو بیس پیٹرن ہے دائرے کا وہ بیزا ہے، یعنی بیزوی شکل. اچھا اس کے بعد اس میں میرے خیال میں کنوے ہو گیا شمائلہ. جی جی باقی بھی اچھا. میم بھی بہت آسان، اس میں چونکہ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا قلم چل چکا ہے تو یہ جو حرکات ہیں جو مینورنگ ہے قلم کی، یہ تقریباً یہ میں بھی اور میم میں بھی، سوائے اس کی جو دم ہے، جو اس کا جو اس کی جو گراوٹ ہے یعنی نزول جو ہے اس کا وہ باریک اور تھوڑا سا سرٹن ہے، اس میں قلم کو ہلکا سا ایک خاص منور کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی بہت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دیکھ کے پریشان ہوا جائے. لیکن بہرحال اس کا جو میجر پارٹ ہے یہ تو آپ نے دیکھا کہ پورے کا پورا پوری قلم کے ساتھ ہے، اس میں اس کو لکھنا سہل ہے. اسی طرح میم کا جو امپورٹنٹ اور ابتدائی بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں. ایک پہلا حصہ، دوسرا حصہ، ٹھیک، اور اس کے بعد اس کی ٹھیک. تو اس میں بھی میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس کے پہلے ہاف کی ذرا مشق کریں یہاں تک. جی اس کا فاصلہ پورا 1 نقطے ہوگا، آپ نے اس کو 1 نقطے نیچے لانا ہے. ٹھیک. میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. جیسے آپ نقطہ نستعلی کیرانی میں لگاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ہم نے اوپر کی طرف سے ایسے راؤنڈ نکالنا ہے، بہت نہیں، ہلکا سا. مربع صورت ہی ہوگی. ابھی دیکھیں یہ ہلکا سا کرو آ رہا ہے اس میں، بالکل نقطے کی صورت ہی ہے، اور نقطے کے جتنا ہی ہم نے اس کو مربع رکھا. اب پھر یہاں سے اس کارنر سے جو پہلا نوک ہے قلم کی، جو اوپر والی نوک ہے، وہ ان دونوں کارنر سے گزرے گی. ٹھیک. اچھا ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر میم کی یہ پیمائش مکمل نہیں ہوگی تو میم تھوڑا سا یہاں سے اپنی صورت پوری نہ کرنے کی وجہ سے ذرا نامکمل لگے گا، شکل میں مکمل نہیں لگے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے لکھیں تو ہلکا سا جب اس کو نبھانے لگیں تو ہلکا سا آپ نے اوپر والی نوک پہ زور رکھنا ہے. اور دوسرا یہاں پہ جو میم کی باریکی آئے گی یہاں پہ اس کے اختتام پہ، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہلکا سا اوپر والی نوک پہ زور رکھا جائے. جیسا نون کے اختتام کے وقت ہم نے نیچے والی نوک پہ زور رکھا، جی
اگر ہم ایکول قلم کو لگائیں گے نا تو یہ موٹائی میں اختتام ہوگا، چاہے یہ نزول مجازی ہو یا صعود مجازی ہو، ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں اگر صعود ہوگا تو ہم نیچے والے نوک پہ زور رکھیں گے، تب ایک ریکوائرڈ جو باریکی ہے جو اختتام میں ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملے گی، یا اس کے کسی پہلو میں جو باریکی چاہیے. جیسے میم کے اس پہلو میں ہمیں باریکی چاہیے، جب یہاں سے یہ ٹھیک، تو یہاں پہ جب تو ہلکا سا دباؤ اوپر والی نوک پر رکھیں گے، تو پھر یہاں پہ جو باریکی چاہیے وہ ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک. تو یہ میم کی بنیادی شکل ہے. یہاں سے اس کی جو پیمائش ہے وہ تقریباً 1.5 نقطہ. ٹھیک، یہ اس کی بیس بنیادی پیمائش ہے. اس 1.5 نقطے کو اگر آپ اور میم کے اس زاویے کو، میم کی شکل پوری مربع ہونی چاہیے 1 نقطے کے برابر، ٹھیک، یعنی جو کامل مربع نقطہ ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن مربع سے مراد ہم نے اس کو اس طرح سے اسکیئر نہیں بنانا، ٹھیک ہے. بنے گا وہی جیسے راؤنڈ میں ایرانی نقطہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ایرانی نقطہ بھی ہم نے یہی طے کیا تھا کہ اپنی جگہ وہ مکمل ایک مربع صورت ہے، لیکن اس کے ایک کارنر کو راؤنڈ کر دیا جاتا ہے. جی تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے، ٹھیک. اور یہاں سے ایک نقطہ ہم لیں. تو ابھی آپ اس پارٹ کو اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے. تو باقی پارٹ ہے وہ 1 گو میں ہے، اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جب بیان کروں گا تو وہ امید ہے کہ آپ کے لیے زیادہ مشکل چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. وہ قلم کی باریکی کو آپ نے خاص طریقے سے نبھانا ہے، بس یہ بات ہے، ٹھیک. تو آج کا پھر یہ اب ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی العزیز 3 حروف باقی رہ گئے ہیں. 2 حروف کا تو سیٹ ہے. جیسے 7 کو اگر ہم اٹیمپٹ کر لیں تو جو توئیں ہیں وہ تقریباً 80% وہی حرکت ہے، وہی 2 حرکات ہیں شروع کی اور اس کے ساتھ جو اس کی گلائی بنتی ہے. تو تقریباً میں بہت مماثلت ہے، لیکن دونوں حروف کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے. ہمیں ان کو انفرادی اہمیت اور حیثیت کے حساب سے ہی دیکھنا ہے. اس لیے ان کا سیٹ بن گیا. اس میں اب جب آپ 7 کو اٹیمپٹ کر لیں گے تو توئیں آپ کے لیے بہت سہل ہو جائے. 1-2 اضافی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سیکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. عین کا میں نے بتا دیا کہ جیم کی مشق آپ کی پہلے ہے. اس مشق میں جو کمی ہے اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ ایررز اور ان کی اصلاح جو آپ تک پہنچ جائے. تو اس ابتدائی شکل میں صرف عین کی جو وہ بھی ایک پوری قلم کے ساتھ ہے حرکت، اس کا اضافہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سیکھ. اور باقی پھر ہمارے پاس میرا خیال کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. تو انشاءاللہ آپ کائنڈلی جو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو ویک ہے اس کو تھوڑا انٹینسلی اپنی جو مشق ہے کیلی گرافی کی، خطاطی کی، اس کو آپ بڑھائیں. خاص طور پہ تھوڑا وقت نکالیں کچھ اور چیز جس کو آپ اس کے لیے سیکریفائس کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ایسا کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ 2 ہفتے آپ کے لیے ایک ریفریشر کورس ہو، اور اس میں آپ جو پچھلی مشقوں میں جو کمی رہی ہے آپ ان 2-3 ہفتوں میں اس کو آپ سمجھیں کہ اس کمی کو پورا کریں. میں پرسنلی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ، اور آپ کی امشاق کو میں جتنی باریکی سے ہو سکا اس میں اغلاط جو ہے وہ آپ تک کنوے کروں گا. اور اس کو مکمل طور پہ میں چاہوں گا کہ دوسرے مرحلے میں داخلے سے پہلے
انشاءاللہ تعالی العزیز ہم مفردات کو ایک بڑے سہولت کے ساتھ جس حد تک ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ ہمارے ذہن میں اور دلوں میں ہو، تو ان کی موجودگی دوسرے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے